वेलकम बैक। पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पहली बार शिकस्त। पिंडी में मेहमान टीम ने 10 विकेट से फतह समेटकर तारीख रकम कर दी। 5वें रोज बांग्लादेशी स्पिनर्स ने बेजान पिच में जान डालकर पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की जान निकाल दी। सीरीज ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बहरास दिखाई जा रही है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। बांग्लादेश के खिलाफ पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की इंतहाई नाकिस परफॉर्मेंस देखकर ख्वाजा आसिफ का मशहूर जमाना जुमला याद आ गया। कौमी टीम ने मैच में 1-2 नहीं कई गलतियां की। पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात हर सूरत ठीक करूंगा। बांग्लादेश के खिलाफ शर्मनाक शिकस्त पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ट्वीट। कहा, पसे पर्दा बहुत सारे मामलात चल रहे हैं, मेरे अल्फाज याद रखें, चीजें इस तरह नहीं रहेंगी। सर, आपका विजन है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का बांग्लादेश के खिलाफ पिंडी टेस्ट में कौमी टीम की तारीखी शिकस्त पर तंज। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ट्वीट को रीट्वीट किया। मोहसिन नकवी ने कहा था, टीम में पसे पर्दा बहुत सारे मामलात चल रहे हैं, मेरे अल्फाज याद रखें, चीजें इस तरह नहीं रहेंगी। PCB में वकार यूनुस की जगह नए एडवाइजर क्रिकेट की तकर्री का इम्कान। जराये का कहना है, वकार यूनुस चंद रोज से दफ्तर नहीं आ रहे। कुछ अफसरान ने उनके साथ ताउन से गुरेज किया, जिस पर वो सख्त नाला हैं। साबिक कप्तान को आइंदा माह शुरू होने वाले चैंपियंस कप में किसी टीम का मेंटोर बनाया जा सकता है। खबर यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मुश्तरका कमेटी का इजलास हुआ। मसाइल का हल निकालने के लिए एक और कमेटी कायम कर दी गई। गवर्नर हाउस लाहौर में इसहाक डार और राजा परवेज अशरफ ने मुश्तरका तौर पर इजलास की सदारत की। नून लीग से राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, आजम नजीर तारड़ और मलिक अहमद खान शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी हसन मुर्तजा ने की। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, नदीम अफजल चंद और अली हैदर गिलानी वीडियो लिंक पर शरीक हुए। PP रहनुमा हसन मुर्तजा ने मीडिया को बताया, पीपल्स पार्टी को पावर शेयरिंग नहीं चाहिए, अवाम के मसाइल का हल निकालना चाहते हैं। नई सब कमेटी मसाइल का हल निकालेगी। PP के एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ नून लीग पर तीरंदाजी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा कहते हैं, बिजली की कीमत में दिया गया रिलीफ अवाम के लिए नहीं बल्कि 45 अरब रुपए अपनी तशहीरी मुहिम पर खर्च किए जा रहे हैं। ये पैसा हमारे टैक्स का है, किसी हुकूमत या सियासी पार्टी का नहीं। इस आर्जी रिलीफ से कौम का कोई फायदा नहीं, मुस्तकिल हल निकालना होगा। पीपल्स पार्टी समझती है कि ये रिलीफ नहीं है बल्कि मखसूस तशहीरी मुहिम चलाने के लिए 50-60 अरब रुपया जाया होगा। वो अगर अब डेवलपमेंट में से भी कट लगाएं तो वो हमारा टैक्स पेयर का पैसा है, किसी हुकूमत का या किसी सियासी जमात का पैसा नहीं है। उस पे हर आदमी को क्रिटिसाइज करने का हक है। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कौम को आर्जी रिलीफ ना दिए जाएं, सब्सिडीज से जान छुड़वाई जाए। एक तरफ पंजाब हुकूमत से बात, दूसरी तरफ अवाम को रिलीफ के खिलाफ बोल रहे हैं। हसन मुर्तजा की तनकीद पर अजमा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, मरियम नवाज 400 अरब रुपए सड़कों पर भी लगा रही हैं, बिजली के बिल्स भी कम कर रही हैं, सूबे में दवाई भी मिल रही है, अस्पताल भी बन रहे हैं। आप अवाम के रिलीफ के खिलाफ बात करके अपनी साख मजीद खराब कर रहे हैं। समझ से बाहर है, हारे हुए शख्स को पंजाब में होने वाली तरक्की क्यों नजर नहीं आती। आप पैवान से बाहर जरूर हैं लेकिन पंजाब में तो रहते हैं। तहरीक इंसाफ का लाहौर जलसा मम्मा बन गया। 27 अगस्त को जलसा होगा या नहीं, PTI रहनुमा के मुतजाद बयानात सामने आ गए। शौकत बसर ने इजाजत न मिलने का जवाब बताकर जलसा मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। बोले, 8 सितंबर इस्लामाबाद जलसे के बाद लाहौर में जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त दी जाएगी। खुर्रम लतीफ खोसा ने कहा, जलसा होगा और जरूर होगा, हमें हाईकोर्ट से जलसे की इजाजत मिली है। जलसे का NOC है, पंजाब हुकूमत जगह नहीं बता रही। जलसा नहीं हुआ तो असिस्टेंट कमिश्नर जेल जाएगा। की कोशिश की जा रही है 27 तारीख को ये जलसा होगा। DC साहब, आप रियासत के मुलाजिम हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकिब हैं। इससे पहले कि आपको आके अदालत को जवाब देना पड़े, आप हमें जगह बता दीजिए, हम पुरअमन तरीके से अपना जलसा करेंगे। तहरीक इंसाफ ने जलसा मंसूख करने की पेशकश की, इसीलिए बानी PTI से मुलाकात की सहूलतकारी की गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, नाकामी देखकर जलसा मंसूख किया और झूठ बोला कि एस्टैब्लिशमेंट ने कहा है। इनको जलसे से किसी ने नहीं रोका। बुशरा साहिबा, रऊफ हसन साहब और रीमा खान साहिबा की जो गुफ्तगू सामने आई है, उसके बाद किसी सबूत की जरूरत नहीं रहती। जेलों में जो गुफ्तगू है वो सीगा राज में नहीं रहती, सवाल ही नहीं पैदा होता। हर मूवमेंट रिकॉर्ड हो रही है।
بہت بڑا جھوٹ. جلسہ ناکام ہو رہا تھا, جلسہ جو ہے ملتوی کر دیا. کہا کہ یہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا, اسٹیبلشمنٹ میں قطعی طور پہ ان کو نہیں کہا کہ جلسہ جو ہے اندر جو انتشار ہے اس کے ڈر سے جلسہ منسوخ. کنڈاپور صاحب گزار نمبر 2 ہیں, اس سے بھی بہت آگے ہیں. گزار کم از کم بولتا نہیں تھا, یہ بولتے بھی بہت ہیں. پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ اپنی جو گرتی ہوئی مقبولیت اس کو سنبھالا دینے کے لیے پھر کوئی جھوٹا بیانیہ تیار کیا جائے کہ خانداری پھر چمکے. رہونی اسپانسرڈ پروگرام اس کے اوپر عمل درآمد ہو. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. خبر کراچی سے, جس کے علاقے صدر سے بچی کی بوری بند لاش ملی. زیادتی کے بعد اسے قتل کیا گیا. ایس ایس پی ساؤتھ نے بتایا پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بچی سے زیادتی کی تصدیق ہوئی ہے. 12 سالہ بچی کی شناخت گنگا کے نام سے ہوئی. بچی کے ورثاء کو بھی تلاش کر لیا گیا. ورثاء فریئر میں رہائش پذیر ہیں. تفتیش جاری ہے, جلد حقائق سامنے لائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا نوٹس. آئی جی کو مجرم کو جلد کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت. کہا انتہائی دکھ ہے, ہمارے سماج میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں. گورنر سندھ نے واقعے پر ایڈیشنل آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی. واقعے میں ملوث عناصر کو ہر صورت قانون کے کٹہرے میں لانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا پولیس کے لیے ٹیسٹ کیس ہے, خود اس کو فالو کروں گا. راولپنڈی سے پلندری آزاد کشمیر جانے والی مسافر کوچ آزاد پتن پونا پل کے قریب گہری کھائی میں جا گری. 23 مسافر جاں بحق ہو گئے. تمام لاشوں کو نکال کر پلندری منتقل کر دیا گیا. مسافر کوچ دریا کے قریب حادثے کا شکار ہوئی. ڈپٹی کمشنر پلندری کی نگرانی میں ریسکیو آپریشن کیا گیا. ڈپٹی کمشنر عمر فاروق کے مطابق مسافر کوچ میں 23 افراد سوار تھے جو تمام جاں بحق ہو گئے. راستہ دشوار اور ساتھ دریا کی وجہ سے لاشوں کو نکالنے میں مشکلات پیش آئیں. تمام لاشوں کو نکال کر ریسکیو آپریشن ختم کر دیا گیا. جاں بحق ہونے والوں میں خواتین, بچے اور بزرگ بھی شامل ہیں. زیادہ تر جاں بحق افراد کا تعلق پلندری سے ہے. میرا نام ڈاکوؤں کے سر کی قیمت والی لسٹ میں کیوں ڈالا؟ ڈاکو شاہد لون کی محکمہ داخلہ پنجاب کے نمبر پر کال کر کے شکایت. ڈاکو کی کال والی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. لسٹ میں پہلے نمبر پر موجود ڈاکو نے کہا جن افراد نے پولیس اہلکاروں کو شہید کیا ان میں سے کسی کا نام اشتہار میں نہیں دیا گیا. پولیس اہلکاروں کی گاڑی پھنسی تو کسی نے مدد نہیں کی. افسران کے خلاف کارروائی کی جائے, جس پر محکمہ داخلہ پنجاب کا اہلکار کہہ رہا ہے ہمیں اوپر سے حکم ملا ہے. حکومت پنجاب نے 20 ڈاکوؤں کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر کی ہے. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں جب ملک کی معیشت اوپر جاتی ہے تو چھپے ہاتھ سامنے آتے ہیں اور ٹانگیں کھینچتے ہیں. دعا ہے اس بار ایسا کچھ نہ ہو. داتا دربار لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ملک سے غداری کرنے والوں کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے. چیزوں کو میں بلیور ہوں. کہا کہتا ہے جس نے اس ملک کے ساتھ غداری کی, اس کو جان بوجھ کے نقصان پہنچایا, اس کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے. تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان نے بہت معاشی طور پر نقصان اٹھایا. 2017 جب میاں نواز شریف صاحب کی قیادت ختم ہوئی تو 24ویں معیشت سے اگلے 4 سال میں 47ویں معیشت ہو گیا. یہ جتنی آپ کی مسائل ہیں وہ اسی وجہ سے ایٹمی قوت بنا دیا 1998 میں میاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے. اب معاشی قوت بنانا, یہ جو چھپے ہاتھ آتے ہیں اور جب اکانومی گرو کر رہی ہوتی ہے, ملک ٹیک آف کر رہا ہوتا ہے, وہ چھپے ہاتھ ٹانگیں کھینچتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ نہ ہو اور ہم ایک دفعہ اپنی قوم کو دنیا میں ایک باوقار ملک بنا دیں. پاکستان تحریک انصاف میں اندرونی اختلافات کے خاتمے کے لیے سابق صدر عارف الوی کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. ذرائع کا کہنا ہے عارف الوی اختلافات رکھنے والے رہنماؤں سے ملاقات کر کے ان کے تحفظات سنیں گے. عارف الوی 1 ہفتے میں اختلافات کے خاتمے کے لیے تجاویز بھی دیں گے. لیسکو کے لیے کام کرنے والا پرائیویٹ الیکٹریشین دونوں بازوؤں سے محروم ہو گیا. 3 روز پہلے ناصر نامی مزدور ہائی ٹینشن لائن کی مرمت کے دوران کرنٹ لگنے سے جھلس گیا تھا, جس کے بعد اس کے دونوں بازو کاٹنے پڑے. ناصر کا کہنا ہے 40 دن بعد شادی تھی. لیسکو افسران پکی نوکری کا لالچ دے کر کام کرواتے رہے. اہل خانہ نے الزام لگایا کہ لیسکو حکام نے ناصر کو کہا لائن میں کرنٹ نہیں ہے, اس لیے وہ اوپر چڑھ گیا. کرنٹ لگنے کے بعد لیسکو حکام ناصر کو چھوڑ کر فرار ہو گئے. لیسکو حکام نے الزام مسترد کر دیا. بیان میں کہا کہ ناصر اپنے طور پر ہائی ٹینشن لائن پر کام کر رہا تھا. ایسا دیتا ہے تین پکیا کروا دے کام کروا دے رہے. وزیر اعظم شہباز شریف, وزیر اعلیٰ مریم نواز, ان آگے ساری پیڑ سانو انصاف چاہیے. اکرم نے فون کیا اس کو ادھر بجلی خراب ہوئی ہے تم ادھر آؤ. 11,000
گیٹ کے اوپر اٹھایا اس نے. ناصر نے پھر بھی بولا ہے کہ بجلی بند ہے تو میں پھر ہی چڑھوں گا. انہیں بے فکر ہو کے چڑھ جا. اوپر چڑھا نا اور بجلی نے کہا لیا. لاہور میں مبینہ طور پر نشے میں دھوت پولیس افسر کا ہوٹل میں غلغہ پاڑا. ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی. ہوٹل انتظامیہ نے پولیس کے حوالے کر دیا. سب انسپکٹر وسیم ضیاء ڈیوس روڈ پر قائم ضیاء ہوٹل میں جاری فنکشن میں گھس گیا اور شور شرابہ شروع کر دیا. ہوٹل انتظامیہ نے 15 پر کال کر کے اطلاع دی تو ریس کورس پولیس ساتھی افسر کو موبائل میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئی. انتہا پسند اسرائیلی فوج کی غزہ میں قرآن کی بے حرمتی. پہلے ساحل مسجد کو تباہ کیا، پھر فوجیوں نے مسجد میں گھس کر قرآن کے نسخوں کو جلا دیا. فوجیوں نے مکروہ حرکت کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر بھی کی. کل رات سے جاری صہیونی حملوں میں 71 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. اسرائیلی فوج زیر البلح میں بلڈوزر سے گھروں کو تباہ کر رہی ہے. غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 40,400 سے زائد ہو چکی ہے. صہیونی فورسز 10 ماہ کے دوران غزہ میں 610 مساجد تباہ کر چکی ہیں. حزب اللہ کا اسرائیل پر سینکڑوں راکٹوں اور ڈرون سے حملہ، متعدد اہداف کو تباہ کر دیا. حزب اللہ نے حملے میں اسرائیلی فوجی تنصیبات اور دفاعی نظام آئرن ڈوم کو نشانہ بنایا. ترجمان کے مطابق حملے کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا. حملے کے بعد تل ابیب سے آنے اور جانے والی تمام پروازوں کو معطل کر دیا گیا. اسرائیلی حکومت نے ایمرجنسی لگا کر شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی ہے. اسرائیلی جنگی طیاروں نے بھی لبنان پر حملے شروع کر دیے، جن کا لبنانی فضائیہ کی جانب سے مؤثر جواب دیا جا رہا ہے. نیدرلینڈز کے فٹ بالر انوار الغازی کا غزہ کے بچوں کے لیے بڑا اعلان، 5 لاکھ یورو عطیہ کر دی. 2023 میں الغازی کو فلسطین کے حق میں آواز بلند کرنے پر معطل اور معاہدہ بھی ختم کر دیا گیا تھا. عدالت نے یہ عمل غیر قانونی قرار دیا اور 9 ماہ کی اجرت بھی دینے کا حکم دیا. کلب سے ملنے والی رقم میں سے الغازی نے 5 لاکھ یورو فلسطین کے بچوں کو عطیہ کرنے کا اعلان کیا. کہا، میری آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی لیکن ان کوششوں نے میری آواز پہلے سے زیادہ مؤثر بنا دی. پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دے دی. ذرائع کا کہنا ہے بھارتی وزیر اعظم سمیت تمام رکن ملکوں کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے. پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس 15 اور 16 اکتوبر کو ہوگا. اور اب شامل کریں گے ویدر نیوز. ملک بھر میں آج سے 29 اگست تک طوفانی بارش کی پیشگوئی. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کراچی سمیت سندھ بھر میں کل سے موسلادھار بارش کا امکان. بھارت میں تباہی مچانے والا طاقتور مونسون سسٹم کا آج رات ملک میں داخل ہونے کا امکان ہے. NDMA نے الرٹ جاری کر دیا. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.